السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ حاضرین، پچھلے درس میں طلاق کے موضوع پہ وضاحت کرنے کے لیے نکاح کے تمہیدی باتیں کی گئی تھیں، اس لیے کہ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب نکاح ہو، یعنی جب تک نکاح نہ ہو تب تک طلاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے طلاق کے موضوع کی وضاحت کے لیے تمہیدی طور پہ نکاح کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اب آتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر طلاق کے اسباب کیا ہیں، کیوں طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسباب معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت میں ان اسباب کا حل کیا ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ اگر ان کا پاس و لحاظ رکھا جائے، ان پہ پابندی کی جائے تو طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات رک سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، پہلا سبب کہ طلاق کے اسباب میں سے پہلا سبب گناہ اور برائیاں ہیں۔ ویسے تو طلاق کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن یہاں ہم چند اسباب اور ان کا حل ذکر کریں گے تاکہ ایسے اسباب پیدا ہی نہ ہوں جن کے نتیجہ میں میاں بیوی کے درمیان طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا سبب ہے گناہ اور برائیوں میں زوجین کا لت پت ہونا، یعنی گناہ اور برائیوں کا ارتکاب کرنا۔ جب میاں بیوی بے راہ روی ہو جائیں، بے راہ رو ہو جائیں، گناہ اور برائیوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، تو ان کی نحوست سے ان کے مابین الفت و محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ناچاکی، نفرت، عداوت شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار نتیجہ طلاق تک نکل آتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصائب اور مشکلات آتے ہیں، اور بہت سے گناہوں سے رب کائنات درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یعنی ان کے بدلے میں مصائب اور مشکلات میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ تمہارے چند ایک گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصائب اور مشکلات آتے ہیں، اور طلاق یقیناً
ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کریں، اور اب تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے سچی توبہ کر کے اس سے مغفرت طلب کریں، تو اللہ رب العالمین میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے سے ان کو راضی کر دے گا، انہیں خوشگوار زندگی دے دے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو ان کے درمیان بھی رضامندی پیدا کر دے گا اور انہیں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی عطا کر دے گا، جیسا کہ رب کائنات کا وعدہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں موت تک، ایک محدود متعین وقت تک، اجل مسمم تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ نصیب کرے گا، یعنی عیش و آرام کی زندگی دے گا اور تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، اور ہر کار خیر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر اچھے کام کرنے والے، کار خیر کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اس سے استغفار کرنے، اس کی طرف رجوع کرنے، نیکیاں کرنے سے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، رب کائنات نے فرمایا کہ بتا دو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے عمدہ عیش و آرام میں زوجین کے مابین خوشگوار تعلقات کا بھی ذکر کیا کہ ان کے درمیان خوشگوار تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے، ان کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ آدمی میاں بیوی دونوں اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگ جائیں، استغفار میں لگ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ دونوں کی زندگیوں کو خوشگوار کر دے گا، الفت و محبت سے، رضامندی سے بھر دے گا۔ طلاق کے اسباب میں سے دوسرا جو سب سے بڑا اور اہم سبب بنتا ہے وہ ہے شکوک و شبہات اور بدگمانی، کہ شکوک و شبہات اور بدگمانیوں کی بنا پر زوجین کے درمیان باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، اور بعض لوگ تو بے انتہا شک و شبہ اور بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں اور بے بنیاد اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی بدگمانی کر لیتے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پختہ دلیل کے، محض سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے زوجین اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتے ہیں۔ پھر اتنی بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، یا بیوی اپنے خاوند سے بار بار طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کریں، بلا وجہ بدگمانیاں نہ کریں، اور دونوں ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کی بنا پر ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت زیادہ بدگمانی کرنے اور تجسس سے منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا
تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، یہ کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے لوگو تم جو ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور ولا تجسسوا ولا تجسسوا، اور تم چوری چھپی کسی کے باتیں نہ سنو اور نہ ہی ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدگمانی یہ بڑا گناہ ہے، اور خاص کر کے میاں بیوی کے درمیان اگر بدگمانی نے جنم لے لیا پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا نہ ہونا چین و سکون کو غارت کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کا نام زمزم بن قتادہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے، یعنی اس نے یہ کہہ کر کے دراصل اپنی بیوی پہ شک و شبہ اور بدگمانی کا اظہار کیا کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، تو یہ بچہ کالا پیدا کہاں سے ہو گیا؟ گویا اپنی بیوی پہ شک کیا کہ بیوی ہو نہ ہو کسی غیر مرد سے، کسی کالے مرد سے اس کا تعلق ہوا جس کی بنیاد پہ یہ کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اشارہ تھا، یہ جو ہے بیوی پہ شک و شبہ اور بدگمانی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خاکی رنگ کہاں سے آ گیا؟ جب سارے اونٹ سرخ ہیں تو درمیان میں ایک خاکی رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا شاید اس کے خاندان میں کوئی اسی رنگ کا ہوگا جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہارے اس بچے کے خاندان میں بھی کوئی اسی رنگ کا ہوگا جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ یعنی اس طرح سے رنگ و روپ دیکھ کر کے، نقش و نگار دیکھ کر کے، یا اور جو ہے ہوا کیفیت دیکھ کر کے تم اپنی بیوی پہ شک کا اظہار مت کرو جب تک کہ اس کی بد کرداری کا، اس کی بد چلنی کا جب تک واضح ثبوت تمہارے پاس نہ ہو، واضح دلیل تمہارے پاس نہ ہو، تب تک ایسی معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر کے جو ہے اس طرح سے رنگ وغیرہ کو بہانہ بنا کر کے تم اپنی بیوی کے بارے میں برا گمان مت کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی پر خواہ شک و شبہ نہیں کرنی چاہیے جو رفتہ رفتہ بد اعتمادی میں تبدیل ہو جائے اور اس کا نتیجہ طلاق نکل جائے۔ اسی طرح بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں پر بھی شبہ نہ کریں، اور اس شبہ اور بدگمانی کے نتیجے میں وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگیں تو اس طرح سے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ نہ کریں، بلکہ سب سے پختہ اعتماد جس طرح سے بے نظیر بے لوث محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاحی جوڑوں جیسی محبت اس طرح اس مثل کی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں ہوتی، تو اس کی مصداق بن کر کے اعتماد بھی، بھروسہ بھی، ایک دوسرے پر جو ہے یقین بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اتنا یقین، اتنا پختگی، اتنا اعتماد کسی اور پہ نہ ہو۔ اس طرح دونوں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔
بعض لوگ صرف سنی سنائی باتوں پر ہی اعتماد کر لیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر اس قدر بدگمانی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شرعی ضابطہ یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور بلا تحقیق کسی کی بات کو درست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بیوی کی سنیں، سب کی باتیں جھوٹی، بیوی کی بات سچی ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ یہ کہ جو بھی کسی نے کچھ کہہ دیا وہ صحیح ہے بیوی جھوٹی ہے، ایسی بھی نہیں۔ ہر ایک بات کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ بیوی کہہ رہی ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے، سب کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بیوی کو اکیلا سچا نہیں کہا جا سکتا، اس کے بعد کی بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ بیوی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، بیوی اس کا انکار کر رہی ہے، وہ ہمیشہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی ہمیشہ سچا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بعد کی بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ ہر ایک کے بعد کی تصدیق کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی کھوج کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ طور پر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور میاں بیوی کے تعلقات میں ایسے واقعات بارہا رونما ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے میں آ کر کے ایک دوسرے پر بد اعتمادی کر کے، ایک دوسرے پہ شک و شبہ کر کے اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور جدائی کے بعد جب بات کھلتی ہے، حقیقت سامنے آتی ہے تو سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، پچھتاوے کی کچھ نہیں بچتا ہے۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ کس طرح سے بدھو بنایا گیا، کس طرح سے جو ہے اسے بد اعتمادی میں لے کر کے اور اس کی زندگی کو برباد کی گئی۔ تو یہ رہا دوسرا سبب جو طلاق کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہیں چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قسطیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ آمین وآخر الدعوانا